سب سے پہلا واقعہ مسجد زرار کا ہے. اس کا پس منظر کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے ایک شخص تھا جس کا نام ابو عامر تھا اور اسے راہب کہتے تھے. ابو عامر راہب, یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غسیل الملائکہ ہے ان کا باپ ہے. یہ غسیل الملائکہ کون؟ حضرت حنظلہ. یہ بیوی سے ملے اور غسل نہ کر سکے اور ادھر اعلان ہوا کہ جنگ احد میں جانا ہے. انہوں نے بغیر نہائے تلوار نکال لی اور میدان احد میں پہنچے اور شہید ہوئے. جب ان کی لاش کو دیکھا گیا تو ان کے پورے بال بھیگے ہوئے تھے, پورا بدن بھیگا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو فرشتوں نے اٹھا لیا اور غسل دے کر کے رکھا ہوا ہے. کیسے کیسے لوگ گزرے, اللہ اکبر. ایسے بھی مبارک لوگ ہوتے ہیں کہ فرشتوں نے غسل دے, مادے کو غیر مادی مخلوق غسل دے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. تو یہ حنظلہ غسیل الملائکہ کا باپ ہے. یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ اچھا ہوتا ہے بیٹا خراب ہوتا ہے. حضرت نوح نبی ہیں, بیٹا کنعان خبیث ہے. حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور ان کا باپ آزر کافر ہے. حضرت حنظلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, شہید ہیں, اور باپ پکا کافر ہے اور نبی کا دشمن ہے, اللہ کا دشمن ہے. تو یہ ابو عامر راہب جن کے بیٹے حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ ہیں, یہ آدمی زمانے جاہلیت میں عیسائی ہو گیا تھا اور اپنے نمائشی تقوی کی وجہ سے, نمائشی تقوی اس لیے کہ اسلام اگر کوئی نہ لائے تو اگر تقوی دکھاتا ہے تو وہ نمائشی تقوی ہے, وہ جی وہ حقیقی تقوی نہیں. تو اس کے نمائشی تقوی کی وجہ سے لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے اور اس کی بزرگی کے قائل تھے. یہاں تک کہ قریب تھا کہ سونے کا تاج اس کو پہنا دیں اور اپنی روحانیت کا امام بنا لیں. اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے. اور جب آپ کو لوگوں نے دیکھا تو اس کو چھوڑ کر نبی کے ارد گرد سب جمع ہو گئے. اور جانتے ہیں یہ کس قبیلے کا تھا؟ قبیلے خزرج کا تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یثرب میں 3 ہی لوگ رہتے تھے, ایک یہودی اور دوسرے 2 قبیلے اوس اور خزرج. اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے جو تھے, ان میں جو لوگ ایمان لائے انہیں کو انصار کہا جاتا ہے. اور جب شہر سبا تباہ ہوا تو یہ 2 بھائی بھاگ کر یہیں آئے تھے, اوس اور خزرج, اور دونوں یہیں بس گئے تھے. ان کی جب اولادیں بڑھیں, یہودیوں نے دیکھا کہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, تب انہوں نے آپس میں ان دونوں کو لڑانا شروع کیا. یہودی یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی تعداد زیادہ ہو گئی تو یہ اپنے حقوق مانگنے لگیں گے, لہذا ان کو لڑائیوں میں الجھائے رکھو. لہذا انہوں نے آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے تک ان دونوں قبیلوں میں آپس میں لڑائی جاری رکھی اور ہتھیار دونوں کو سپلائی کیے. جی بڑی خطرناک قوم ہے یہ, بہت خطرناک قوم. جب بھی دنیا میں کوئی فتنہ نیا اٹھتا ہے وہ اشارے سے بتا دیتے ہیں, تربت میری, بتاتے ہیں اسی قبر سے سارا فتنہ اٹھ رہا ہے. اور جلیل مانک پوری نے بہت اچھا کہا ہے, کہتا ہے دل کی بستی میں ہوس باعث فتنہ ہے جلیل, اس یہودی کو مدینے سے نکالا جائے. دل میں اگر ہوس آ جائے, دل جو کہے آپ وہ کریں, تو سمجھو دل میں یہ ہوس جو ہے نا یہ یہودی ہے اور دل مدینہ ہے, اس یہودی کو مدینے سے نکالا جائے. دل کی بستی میں ہوس باعث فتنہ ہے جلیل, اس یہودی کو مدینے سے نکالا جائے. یہ جو خواہش نفس کی جو اتباع ہے, در حقیقت یہ خواہش نفس وہی ہوس ہے, یہ یہودی ہے. یہ جہاں رہتا ہے فتنہ مچاتا ہی ہے. تو اور دونوں قبیلے آپس میں لڑ لڑ کر کے تباہ ہو چکے تھے, اپنے بڑے بڑے بہادروں کو کھو چکے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو سارے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے جیسے شمع کے ارد گرد پروانے جمع ہو جاتے ہیں. اب اس آدمی نے دیکھا رے مجھے چھوڑ کر اس نو وارث کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے, تو اس نے روحانیت کے میدان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حریف اور اپنا مقابل سمجھا اور آپ کی مخالفت میں دنوں رات صف کرنے لگا, دنوں رات آپ کی مخالفت میں لگا رہتا تھا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح دی تو یہ جل بھن گیا, اور پھر یہ کفار مکہ سے جا کر کے ملا اور
قبیلے قبیلے جا کر کے یہ لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑائی پر ابھارتا رہا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ اگلے ہی سال جنگ احد ہوئی، اور یہی وہ شخص ہے جس نے میدان احد کے اندر گڑھے کھودے تھے، جن گڑھوں میں سے ایک گڑھے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے تھے اور آپ کے آگے کے 4 دانت ٹوٹ گئے تھے، اور آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا تھا اور چہرے پر بھی زخم آئے تھے۔ یہ وہی شخص ہے، اتنا بد نصیب ہے یہ۔ اور جب دیکھا کہ مدینہ میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری دال گلنے والی نہیں ہے، تو مارے حسد کے، مارے حقد کے، مارے کینہ اور بغض کے یہ بھاگ کر کے شاہ روم ہرقل کے پاس چلا گیا۔ عیسائی تو تھا ہی، اور روم کا بادشاہ بھی عیسائی تھا۔ اس نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، اس نے بادشاہ کو قائل کر لیا کہ مدینہ پر چڑھائی کرو، حملہ کر دو۔ اور اس سے پہلے اس کے جو ہمنوا تھے، ہمنوا جو منافقین تھے مدینہ میں، اس نے ان کے پاس خط لکھا کہ وہاں پر ایک مسجد بناؤ، اور اس مسجد میں نماز پڑھنا مقصود نہ ہو، بلکہ کیا کیا کرنا اس مسجد کے اندر، اس مسجد کی صفتیں بیان کی ہیں، دیکھو کیسی ہیں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، ضرار معنی ضرر، تکلیف پہنچانے کے لیے، وکفرا اور کفر کو سپورٹ کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے گھات، کمین گاہ وہ بنائیے۔ یہ اس مسجد کی صفت ہے۔ اور یہ مسجد کہاں بنی؟ یہ مسجد مسجد قباء کے بالکل پاس ہی میں بنی تھی، تھوڑے فاصلے کے اوپر۔ اور انہوں نے آ کر کے عذر کیا پیش کیا کہ اے اللہ کے رسول، کچھ کمزور ہیں، بیمار ہیں، ان کو دور دراز کی مسجد میں جانے سے تکلیف ہوتی ہے، تو ہم لوگوں نے یہ مسجد بنائی ہے، تو آپ آ کر کے نماز ادا کر دیجئے، ہم لوگ مسجد کے اندر نماز شروع کر دیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کی تیاری کر رہے تھے، اس لیے کہ قافلہ آیا اور اس قافلے نے بتایا کہ رومی عنقریب مدینہ پر حملہ آور ہوا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اندر رہ کر نہیں لڑیں گے بلکہ باہر چل کر کے لڑیں گے۔ تو 30,000 کا لشکر جرہ تیار ہوا۔ اس جنگ کا نام جنگ تبوک ہے، اور جتنی فورس اور جتنی فوج اس جنگ میں شامل ہوئی، اور مسلمان جتنی تعداد میں ایز اے فوج، ایز اے لشکر، ایز اے فوجی شامل ہوئے، اتنی اس سے پہلے کسی بھی جنگ کے اندر وہ تعداد نہ تھی اور فوج کی اتنی کثرت نہ تھی۔ 30,000 فوجی تیار ہوئے، اور یہ جنگ کب ہوئی؟ سن 9 ہجری کے اندر، رجب کے مہینے میں جمعرات کے دن آپ نکلے۔ پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں ذرا جنگ کی تیاری میں مصروف ہوں، بعد میں جب آؤں گا تو وہاں نماز ادا کر دوں گا، تم لوگ نماز شروع کر دینا۔ اور آپ جنگ تبوک کے لیے نکل گئے۔ واپس جب ہوئے، اللہ نے ہر جگہ کامیابی بخشی، واپس جب ہوئے تو مدینہ سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ایک مقام ہے، مقام ذی اوان، وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا کہ اس کے بعد اب مدینہ جائیں گے، پہنچیں گے، تو یہاں پڑاؤ ڈال دیا جائے، تھوڑا سستا لیتے اس کے بعد چلیں گے۔ یہیں پر جبرائیل آئے اور کہا کہ اس مسجد میں آپ نماز مت پڑھیے گا، بلکہ وہ مسجد مسجد ضرار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل تاخیر نہیں کی۔ حضرت مالک ابن دخشم ایک صحابی ہیں، اور حضرت امان ابن یزید ان کے بھائی عامر ابن عدی، ان 3-4 آدمیوں کو بھیجا، کہا جا کر کے اس مسجد کو گرا دو، جلا دو۔ انہوں صحابیوں نے پہنچ کر کے اس مسجد کو آگ لگا دی۔ یہ اس مسجد ضرار کا پس منظر ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ آیت کریمہ ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ اور کیا بولتے تھے؟ ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى، قسم کھانا ان کی فطرت ثانیہ تھی، یہ کوئی بات بغیر قسم کے بولتے ہی نہیں تھے۔ وہ قسم کھا کر یہ بولتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم نے خیر کا ارادہ کیا ہے، اچھائی کا ارادہ کیا ہے اس مسجد سے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اچھائی کا نہیں، نہ برائی کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ یہ برائی پر قسم کھاتے تھے، اچھائی کی۔ اللہ ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى، ہم نے اس سے اچھی چیز کا ارادہ کیا ہے، ہمارا مقصد نماز پڑھنا ہے، جبکہ نماز پڑھنا مقصد نہیں تھا، قرآن حکیم نے وہ مقصد بیان کر دیا۔ اب ظاہر ہے ایک مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر نہیں رکھی گئی، تو مقابل میں مسجد کا ذکر ہونا چاہیے نا جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مان بات مسجد ضرار کے تذکرے کے بعد فوراً مسجد تقوی کا ذکر فرمایا لا تقم فی ابدا، اس مسجد میں آپ کبھی نماز مت پڑھیے گا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے اس کے اندر آپ نماز پڑھیں، یعنی مسجد قباء یہ سب سے پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد آپ نے رکھی ہے، اور اس سے مراد مسجد نبوی بھی ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا یہ مسجد قباء جو آپ نے بنائی ہے، جس کے اندر 2 رکعت نماز ایک عمرے کے برابر ہے، اس کے اندر ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں۔ پہلے پانی اتنا کہاں ملتا تھا، لوگ ڈھیلے سے بڑا استنجا چھوٹا استنجا دونوں صاف کر لیا کرتے تھے، پانی کہاں ملتا تھا اتنا، پتھر ہی سے صاف کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں بھی بچے ایسا کرتے تھے، فارغ ہونے کے بعد میڈ ہوتی تھی نا، اسی پہ بیٹھ کر کے رگڑ لیتے تھے، ہو گیا جی ہو گیا کام۔ تو پانی کہاں ملتا تھا اتنا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا لوگوں کے پاس۔ تو یہ ڈھیلا بھی لیتے تھے اور پانی بھی لیتے تھے، اور فرمایا کہ اس مسجد میں آپ کھڑے ہوں، اس مسجد میں آپ نماز پڑھیں۔ واللہ یحب المطہرین،
اللہ بہت زیادہ طہارت کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. جتنی پاکی آپ پسند کریں گے اتنا ہی اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. 5 وقت تو آپ وضو بناتے ہی ہیں, تو ویسے بھی اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. بہت بڑی بات ہے پاکی اختیار کرنا. اور الحمدللہ میرا خیال ہے کہ کبھی ہو گیا ہو تو ہو گیا ہو, 14-15 سال سے جب بھی میں قرآن کی تفسیر کے لیے بیٹھا ہوں بغیر نہائے نہیں بیٹھا ہوں. وضو نہیں, غسل کرنے کے بعد بیٹھتا ہوں. آج 11 دن ہو گئے بغیر نہائے کبھی نہیں بیٹھا ہوں, یا نہا کر آتا ہوں تو بیٹھتا ہوں. جی قرآن حکیم کی برکتوں سے اگر آپ کو فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کو طہارت کا بڑا خیال رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مطہرین کی تعریف فرمائی ہے اور کہا کہ میں مطہرین سے محبت کرتا ہوں. کسی نے بہت اچھا تبصرہ کیا ہے کہ یہ مسجد کا تذکرہ ہے اور طہارت کا تذکرہ ہے. اذا اردت ان تطہر قلبک فاکثر الجلوس فی المسجد. اگر تم اپنے دل کو پاک کرنا چاہتے ہو, بدن کو پاک کرنا چاہتے ہو, تب تو غسل کرو اور وضو بناؤ. لیکن اگر دل کو پاک کرنا چاہتے ہو, دل کو, تو فاکثر الجلوس فی المسجد, زیادہ سے زیادہ مسجد میں بیٹھو. اللہ اکبر. تو بدن کو طاہر کرنا ہے تو وضو بناؤ اور غسل کرو, اور اگر دل کو پاک کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ مسجد میں بیٹھو. فاکثر الجلوس فی المسجد, اس لیے کہ مسجد کے ساتھ طہارت کا ذکر ہے. دیکھو لمسجد اسس علی التقوی, اور اس کے بعد فرمایا گا واللہ یحب المطہرین. آیت کریمہ مطہرین پر ختم ہو رہی ہے.